أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگین لبعدات اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باس نفوس قدسیہ کا صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو تبع تابعین ہو محدثین اعظام ہو ائمہ کرام ہو فقہاء اعظام ہو مجتہدین اسلام ہو محققین اسلام ہو منصرین اسلام ہو مجاہدین اسلام ہو شہداء اسلام ہو بزرگان دین ہو صوفیاء اعظام ہو ادباء کرام ہو شعراء اعظام ہو اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو
اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین کرام، آج مختلف نظام حیات زندگی کی بات کی جا رہی ہے اور ہر ایک ضابطہ حیات کے ماننے والے اپنے انداز زندگی کو، اپنی روایات کو، اپنی تہذیب کو، اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کو، اپنے اکابرین کو حق پہ گردانتا نظر آ رہا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ اس طریقہ کار پہ میں کار بند ہوں جس نظام حیات زندگی کے پیروکار میرے آباء و اجداد تھے، جس دین اور مذہب کے پیروکار ہم ہیں، ہمیں حق پہ ہیں، ہمیں سیدھے رستے پہ ہے، ہمیں صراط مستقیم پہ ہے۔ یہی رستہ صراط مستقیم ہے، یہی رستہ اللہ کا عطا کرتا رستہ ہے، یہی رستہ سیدھا اور مستحکم رستہ ہے۔ یہی روایات، یہی تہذیب، یہی تمدن، یہی تاریخ، یہی ثقافت، یہی انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اس لیے ہم ہی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہی سیدھا رستہ ہے۔ حضرات، ہر آج دنیا میں مختلف مذاہب ہے، مختلف ادیان ہے، مختلف نظام حیات زندگی رائج ہے اور ہر ایک کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ ہے، ہمیں خدا کے نازل کرتا صراط مستقیم پہ ہے اور اسی پہ ہمارے آباء و اجداد بھی کار بند رہے تھے۔ حضرات، انہی نظام حیات زندگی میں سے ایک نظام یا ایک دین وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا بھی نازل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام ہو، اللہ کے عطا کرتا ہے، لیکن حضرات عیسائیت اپنے مخصوص وقت کے لیے تھا، یہودیت کی تعلیمات اپنے وقت کے لیے تھی۔ اب اگر کار آمد تعلیمات ہے، اب اگر صراط مستقیم ہے، اب اگر سیدھا رستہ ہے، اب اگر ایک آفاقی نظام حیات زندگی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیوں؟ حضرات، دین اسلام ہی آخر ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دین آج کامل و اکمل حیثیت میں ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس میں سب کے لیے رہنمائی ہے، سب کے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ حضرات، آپ عیسائیت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ یہود مت کو، آپ یہودیت کی تعلیمات کو پرکھ کے دیکھ لیجئے، آپ ہندو مت میں جائیے، آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، آپ کو صرف اور صرف وہ اپنے دین، اپنے ماننے والوں پہ، اپنے ماننے والوں کے لیے وہ رشد و ہدایت کو سیدھا رستہ بتلاتا ہوگا۔ لیکن اگر تمام کی تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی نظام حیات زندگی ہے اور وہ دین اسلام، دین حنیف، دین فطرت، دین اسلام ہے۔ حضرات، عیسائیت کی تعلیم
عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیت کی تعلیم یہودیوں کے لیے ہے، ہندو مت کے احکامات صرف ہندو مت کو اپنانے والوں کے لیے ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا آفاقی نظام حیات زندگی ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے احکامات اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی آیات یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہودیت صرف یہودیوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہندو مت صرف ہندوؤں کی رہنمائی کرتا ہے، عیسائیت صرف نصرانیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کے دیگر مذاہب کو، دنیا کے دیگر ادیان کو، دنیا کے دیگر نظام حیات زندگی کو پرکھ کے دیکھ لیجئے، وہ صرف اور صرف اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ لیکن اسلام یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس کے متعلق اس دین کے نازل کرنے والے نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل ہوا چاہتا ہے۔ دین کی تکمیل اتنی بڑی رب کی عطا ہے، اتنا بڑا انعام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت سنتے ہی ایک یہودی حضرت فاروق اعظم کے پاس دوڑا چلا آتا ہے اور آ کے کہتا ہے عمر، آج تمہارے دین میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس آیت کی خوشی میں اس دن کو عید کے دن کے طور پہ مناتے، خوشی کے طور پہ مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا اچھا بتلاؤ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا، اس نے یہ پڑھ کے سنائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل ہویا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ کی نعمت ہی تم پہ مکمل ہو گئی۔ دین اسلام اتنی بڑی رب کی عطا ہے، اتنا بڑا رب کا انعام ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں تم پہ ہماری نعمت ہی مکمل ہو چکی۔ حضرات ایک طرف فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم حتیٰ تحریر میں لانا چاہو، سمندروں کے پانیوں کو تم سیاہی بنا لو، کائنات میں موجود درختوں کی ٹہنیوں کو تم قلم بنا لو، کائنات کے رب کی قسم ہے تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگی کیا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ لیکن دین اسلام اللہ کے اتنی بڑی عطا ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل ہو چکا، گویا واتممت علیکم نعمتی، تم پہ ہماری نعمت ہی مکمل ہو چکی، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یاد رکھو اللہ ذوالجلال والاکرام کا آگے فیصلہ ورضیت لکم الاسلام دینا پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، یہودیت کے پیروکار ہو، عیسائیت کے پیروکار ہو، ہندو مت کے پیروکار ہو، بدھ مت کے پیروکار ہو، جین مت کے پیروکار ہو، اگر کسی بھی نظام حیات زندگی کے پیروکار ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام پوری انسانیت کو مخاطب ہے، فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اگر بطور دین کوئی نظام حیات زندگی منتخب کیا ہے، بطور دین اگر کوئی مذہب پسند فرمایا ہے، بطور دین اگر کوئی رستہ
رستے کا انتخاب کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، دین اسلام ہے، دین حنیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام یہ صرف اپنے پیروکاروں کی رہنمائی نہیں کرتا، دین اسلام یہ صرف اپنے ماننے والوں کو، اپنے بے ایمان لانے والوں پہ کہ رہنمائی کا سامان مہیا نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، دنیا کی کسی بھی تہذیب کا پیروکار ہو، دنیا کی کسی بھی روایات کا امین ہو، دین اسلام اس کی بھی رہنمائی ہر مقام پہ کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات انسان کو ہر لمحے میں رہنمائی مہیا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا مخاطب یہ حضرت انسان ہے۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد آگے مقام ہے، آگے مراتب ہے، مومنین کی صفات ہے۔ ایمان ہلکا ہے، زیادہ ہے، ایمان کی اوپر والی سطح ہے، نچلی سطح ہے، یہ اگلے مراحل ہے، لیکن اس قرآن کا مخاطب اگر ہے تو وہ صرف اور صرف انسان ہے، مطلق طور پہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی روایات کا امین ہو، کیسی ہی روایات کا وہ امین ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی تحریک کا وہ پرچار ہی کیوں نہ ہو، قرآن کا مخاطب ہے تو مطلق طور پہ انسان ہے۔ اور پھر جو یہ دین لے کے آیا ہے، جس پہ یہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہے، یعنی وہ پیغمبر، وہ ہستی، وہ برگزیدہ ہستی، اللہ کا پیارا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قابل اعتماد ترین ہستی ہے، وہ بھی قابل اعتماد ترین ہستی ہے۔ دنیا کی سچی ترین ہستی اگر دنیا میں ہے، انسانیت میں سچا ترین انسان اگر گزرا ہے، آقا کائنات علیہ السلام سے بڑھ کے امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا، آقا کائنات علیہ السلام سے بڑھ کے امین کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہی کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، دل کا حدود اللہ کی یہ حدود ہے۔ قرآنی آیات جو آقا کائنات علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، وحی کی صورت میں آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ نے جو اپنی آیات نازل فرمائی ہے، انہی کے بارے میں فرمایا، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسی بہشتوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی مہمان نوازی میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، وذالک الفوز العظیم، اور بلا شبہ یہی عظیم ترین کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جسے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے۔ اور جنتوں کا مہمان بننے کے لیے اللہ نے یہ قانون نازل فرما دیا، یہ قانون نافذ فرما دیا، یہ حدود قائم فرما دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہتے ہوئے اللہ نے یہ لکیر لگا دی کہ اگر جنت میں جانا ہے، اگر اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونا ہے، اگر اللہ کی جنتوں کا مہمان بننا ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کرنا ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یقیناً اللہ کے راستے پہ اگر تم چلو گے، اللہ کی اتباع کرو گے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرو گے، اللہ تمہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنائے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔
قانون نافذ فرما دیا، آیات نازل فرما دی، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہتے ہوئے جنت کو مشروط کر دیا، اور پھر خوشخبری بھی سنا دی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہتے ہوئے کہ حقیقی کامیابی، عظیم ترین کامیابی اگر ہے تو یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں۔ ساتھ ہی اللہ نے انسانیت کو خبردار فرما دیا۔ یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہودیوں سے مخاطب نہیں ہے، یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام عیسائیوں سے مخاطب نہیں ہے، مطلق طور پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پوری انسانیت کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ جو ان کی حدود کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اللہ ان کو آگ میں داخل فرمائے گا، جہنم میں داخل فرمائے گا، انجام ان کا یہ ہوگا خالدن فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرات جرم کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللہ کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی ہے، فَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ انہی کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ ہے کہ انہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اتباع کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم ہی نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو نبی کی اتباع کرے گا گویا وہ میری اتباع کر رہا ہے، جس نے نبی کی اتباع کی گویا اس نے میری اتباع کی ہے، جس نے نبی کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی کی اتباع کو اپنی اتباع کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی کی اتباع اس لیے لازم قرار دی ہے، نبی کی پیروی اس لیے لازم قرار دی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نبی اپنی خواہشات سے، نبی اپنی ضروریات سے، نبی اپنی آرزوؤں سے، نبی اپنی تمناؤں سے نہیں بولتا، اپنی زبان کو، اپنی زبان نبوت کو اپنی ضروریات کے بنا پہ حرکت میں نہیں لاتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اس زبان اطہر سے وہی الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف وحی کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا ہے، اور اسی لیے ایک اور مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ لوگوں جو چیز تمہیں رسول دے، جس چیز کا حکم تمہیں میرا پیغمبر کرے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وہ چیز لے لو، اس چیز کو تھام لو، اس چیز کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا جس کام سے، جس چیز سے، جس امر سے میرا پیغمبر تمہیں روکے، منع کرے، اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کہ ہم نے رسول کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہماری اتباع کی جائے، تاکہ ہماری اتباع ہو۔ حضرات یہ رسول کی بعثت کا مقصد، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ مقام کہ آپ کو، آپ کی اتباع کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے اتباع قرار دیا ہے، آپ کی نافرمانی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ آج ہم جدید علوم سے بہرہور تو ہے، آج ہم جدید ترین علوم سے تو واقف ہے، اگر نہیں ہے تو حضرات اللہ کے قرآن سے واقف نہیں ہے، اللہ کی آیات سے واقف نہیں ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو،
زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہم اپنے شعبے میں، زندگی کے اس شعبے میں ہم ماہر گردانے جاتے ہیں، ماہر سمجھے جاتے ہیں، ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے، ہمیں انعام اکرام سے نوازا جاتا ہے، دنیا کے سامنے ہمارا نام افتخار سے لیا جاتا ہے، مسرت سے لیا جاتا ہے، خوشی سے لیا جاتا ہے، اور ہمیں امن نوبل انعام بھی دیے جاتے ہیں، نوبل پرائز کا حقدار بھی قرار دیا جاتا ہے۔ حضرات، ہماری کامیابیاں بہت ہیں، جدید علوم پہ ہماری بہت سی دسترس ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اللہ کی آیات پہ نہیں، اگر فہم نہیں ہے اللہ کی آیات کا نہیں ہے، قرآن کی آیات کا نہیں ہے۔ حضرات، آج ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی عمارت بناتے ہیں، اس کی بنیادیں یہاں اس کی بنیادوں سے شروع کرتے ہیں، اور اس کی بنیادیں بھی بنانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، زمین کی کتنی کھدائی کرتے ہیں تاکہ اس عمارت کی بنیاد صحیح ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اس کو زلزلہ پروف بناتے ہیں، اس کو واٹر پروف بناتے ہیں، اس کو بارش پروف بناتے ہیں۔ حضرات، کیا کیا جتن نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے فن کے ماہر ہیں، ہمیں اپنے فن کا ماہر گردانا جاتا ہے، ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے فن پہ دسترس حاصل ہے، ہم اپنے فن کے ماہر ہیں، اور لوگ ہماری خدمات حاصل کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں آشنا تو اللہ کی آیات سے نہیں آشنا۔ ہم عمارت تو بنا لیتے ہیں، مضبوط ترین قلعے تو بنا لیتے ہیں، مضبوط ترین اس کی بنیادیں رکھنے کے بعد زلزلہ پروف بھی بنا لیتے ہیں، بارش پروف بھی بنا لیتے ہیں۔ حضرات، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ توقف، کبھی بھی ہم نے قرآن کی آیات کے متعلق غور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی طرح عقل و شعور والی قوم میں اپنی نسل کی تعلیم و تربیت اسی بنیاد پہ کرتی ہے، اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت اسی بنیاد پہ کرتی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن کے سامنے آ سکے، دنیا میں کامیابی سے سرفراز ہو سکے۔ حضرات، کس بنیاد پہ، کس لیے؟ دنیا کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامرانی کے لیے، دنیا کے انعام و اکرام کے لیے، دنیا کی تحسین کے لیے۔ لیکن اگر ہم نہیں سوچتے، اللہ کی عطا کردہ کامیابی کی طرف نہیں سوچتے، اگر نہیں سوچتے اللہ کے انعام کی طرف نہیں سوچتے، ہمارا ادراک اگر نہیں پہنچتا اللہ کی مہمان نوازیوں کی طرف نہیں پہنچتا، ہمارا ذہن نہیں جاتا اللہ کی جنتوں کی طرف نہیں جاتا۔ حضرات، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اور پھر آج کل جو ملکی حالات بنتے جا رہے ہیں، ملکی